بسم اللہ الرحمن الرحیم. نے جو مہلت دی ہے، اللہ پاک کوئی مجھ سے کام لینا چاہتا ہے تو آج میں کیا کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں کیا کروں کہ میری قبر آباد ہو جائے. اللہ اکبر. انسان سوچے، اگر برنامہ رکھیں تو حدیث میں ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹے خلق کیے ہیں اور 24 گھنٹے میں 24 خزانے خلق کر سکتے ہیں. 24 خزانے آپ کے لیے 24 گھنٹے. اگر برنامے کے ساتھ ہو تو آپ 24 خزانے حاصل کر سکتے ہیں، اگر برنامہ نہ ہو تو صفر ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آپ معین کریں، چلتے پھرتے وضو کے ساتھ، اول وضو سلاح المومن، وضو سے رزق بڑھتا ہے، عقل بڑھتی ہے، جوان تر انسان رہتا ہے، عمر بڑھتی ہے. ہمیشہ وضو میرا ہے. اب مثلا آرام سے کر مجھے 1000 مرتبہ آج دن، یہ عادت آسان ہو جائے گا. پہلے مشکل ہے، پریکٹیکلی کر کے دیکھیں 2 گھنٹے میں ہو جائے گا. 1000 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ بس اس وقت مومنین بیچارے دبئی میں گرفتار ہیں، اس نیت سے پڑھیں کہ جو بھی جیل میں ہو 1000 مرتبہ تجربہ ہے، قل واللہ پڑھے وہ آزاد ہو جاتا. حتیٰ لوگوں کو اوپر قاتل کا ہوتا خطرہ تھا کہ وہ پھانسی دی جائے گی، جھوٹا ہے الزام، پڑھا الحمدللہ آزاد ہو گئے. 1000 مرتبہ قل واللہ. کوئی مومن، مگر نیت کیا ہوگی؟ میں خود جو شیطان کے جیل میں ہوں نفس کے، اس سے آزاد ہو جاؤں. 2 گھنٹے کا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں، مگر 1000 سورہ قل واللہ احد، یہ آپ کی قبر کا سرمایہ ہے. وہ جو صحابی تھا نا، رسول خدا ننگے پاؤں اس کے جنازے میں چل رہے تھے. رسول خدا آپ ننگے پاؤں؟ فرمایا اس صحابی کے جنازے میں ہزاروں لاکھوں فرشتے آئے. وہ کیوں؟ کہ یہ قل واللہ احد بہت پڑھتا تھا. قل واللہ احد. ویسے ٹائم برباد ہو رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں. اسی طرح سے 70 مرتبہ سورہ الحمد، آدھے گھنٹے کا ورزش بھی کریں، دوڑے بھی 20 منٹ میں 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ سکتے ہیں. تو ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں ہوا، یہ وقت برباد نہیں ہوا. یہ برنامہ نہیں ہوگا پتہ ہی نہیں چلے گا. عمر کیا ہے؟ یہی منٹ جمع ہوتے ہیں گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے جمع ہوتے ہیں دن بنتے ہیں، دن جمع ہوتے ہیں مہینے سال. عمر یہی ہے. جس نے 1 منٹ کو ضائع کیا اس نے پھر 1 دن کو بھی ضائع کرنا ہے، سال کو بھی ضائع، سال ہو گیا کچھ بھی نہیں. تو عمر آپ کی عمر ہے، یہی منٹ یہی گھنٹے یہ آپ کی عمر ہے، اسے ضائع نہ کریں. توجہ فرمائیں. اس وقت آپ حالت جنگ میں صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اس وقت مومنین بیچارے حالت جنگ میں یہ باتیں کر رہے ہیں، تو باہر جا کے باتیں کر رہے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اس وقت دیکھیے یمن میں ہر روز بیچارے بچے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں. یہ سن، تو آپ حالت جنگ میں. شام میں آپ دیکھیے کتنے مومنین شہید ہو گئے، عراق میں کتنے مومنین شہید ہو گئے. تو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، کتنے یتیموں کی مدد کر سکتے ہیں، کتنے بیوہ ہیں، کتنی غربت ہے. ابھی یہاں پر خود یہ کورونا کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک روٹی جو ہے نا وہ نہیں ہے. کئی جگہ لوگ جو ہے بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں. یہ اللہ پاک نے جو آپ کو زندگی دی ہے کوئی کام لینا چاہتا ہے. جب ہم وقت برباد کریں گے، کوئی بھی ہمارا جو نا ایک خزانہ بھی نہیں، پورا دن ضائع ہو گیا. کھایا، وہ آیت اللہ حسن زادہ عملی کرتے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے؟ حیوانی زندگی. پر کرو یعنی پیٹ بھرو، پھر جا کے ٹوائلٹ میں خالی کرو. یہ کوئی زندگی؟ پھر سو جاؤ، پر کو نہیں خالی کرو. یہ کوئی زندگی ہے؟ حیوانی زندگی. دیکھیں ہر دن ہمارا پروڈکشن کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، خود کے لیے کیا کیا، خاندان کے لیے کیا کیا، امت کے لیے کیا کیا ہے. اللہ نے جو زندگی دی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں عزیزان کرام. اگر فکر کریں بہت کچھ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس وقت جو امکانات آپ کے پاس ہیں، پہلے زمانے میں علماء کے پاس اتنے امکانات نہیں تھے. آپ مثلا روزانہ ایک اچھی کلپ تیار کریں، 5 منٹ کی کلپ تیار کریں، پوری دنیا میں بھیج دیں. آپ نے 1000 کو بھیجا، 1000 نے دوسروں کو بھیجا، لاکھوں تک چلی گئی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ کلپ بنانا کوئی مشکل ہے؟ 2 منٹ کی کلپ، 1 منٹ کی کلپ بنا، یعنی آپ کا جو وجود ہے اس سے کسی کو فائدہ ملے. یہ درخت جو ہے نا، درخت یہ بھی اپنے وجود سے ہمیں آکسیجن دیتا ہے. کتنی آکسیجن دیتا ہے.
پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کی آکسیجن ایک درخت دیتا ہے. اگر میرے وجود سے کسی انسان کو فائدہ نہ ملے تو یہ درخت 1000 مرتبہ مجھ سے بہتر. میں پھر اشرف المخلوقات کا کے لیے ہوں. ہاں نہیں بنانا میں, اللہ نے تو بنایا مگر میں نہیں بنا. میں بس پر کرو خالی کرو, پیٹ بھر رہا ہوں خالی کر رہا ہوں, سو رہا ہوں, اور پھر اس پہ الٹے سیدھے باتیں بھی ہو رہی, ڈرامے دیکھ کے زندگی گزار. یہ کوئی زندگی ہے؟ ہاں گپے لگا کے زندگی گزار رہے. بندے ہمارے وجود سے کسی کو فیض ملے. ایک چھوٹی سی کلپ آپ 2 منٹ کی بنا نہیں سکتے. مثلا آپ دیکھیے, فکر کریں گے دیکھو کتنا اچھا میسیج ہے, اس سے کتنے لوگ نمازی ہو گئے. وہ جنازے کا فوٹو بنا اور اس میں نیچے ایک حدیث میں لکھ دیں اور یہ بھی لکھ دیں, نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے. کتنے لوگ دیکھ کے نمازی ہو گئے. ہاں جی. اسی طرح ایک عورت کی میت دکھائیں, اے بہن حجاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارے کفن میں, وہ تو فرشتے تو نامحرم نہیں ہے کہ کفن میں تمہیں حجاب پہنایا جائے. صلوات پڑھے محمد ساری عمر تو بے حجاب رہی, اب قبر میں حجاب پہن کے جا رہی ہے. ہاں تو 1 منٹ کا بھی آپ میسج نہیں بھیج سکتے ہیں. اس وقت بنے بنائی چیزیں موجود ہیں. جب آپ کو فارسی بھی آ گئی, ہزاروں چیزیں موجود ہیں, آپ پوری دنیا کو میسج دے سکتے ہیں. یہ روحانی ہے. اور اس وقت جو آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت بڑا انقلاب آپ نے کرنا ہے دنیا میں, وہ طب اہل بیت کا انقلاب. یہ جو ایلوپیتھی ہے نا, یہ پورا اس کا نظام طاغوتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ کتاب ہے, بس اس کو آپ مطالعہ کریں, جن کو انگلش نہیں آتی تو ترجمہ کر لیں. ڈیتھ بائی میڈیسن 5 امریکن ڈاکٹروں نے لکھی ہے. کہا کہ جو انگریزی دوا ہے اس کے ری ایکشن سے دنیا میں تقریباً 45 لاکھ لوگ ہر سال مرتے ہیں. وہ ثبوت دیا انہوں نے, ایک چیز ثبوت دی. بتائیے اب ہم سب لوگ جو ہیں اسی میں گرفتار ہیں, ایلوپیتھی میں مبتلا ہے نا, دوائی وہی لیتے. یہ جو پین کلر بھی کھاتے ہیں اس کے پیچھے دیکھیں تو خود ہم نے انگلینڈ میں پڑھا ہے, یہ فارماکولوجی وہاں ہم پڑھ رہے تھے. ہمارے وہ استاد نے صرف یہی پین کلر کے 29 نقصانات بتائے. یہ جو درد ختم ہو جاتا ہے نا, پین کلر جسے کہتے ہیں, مسکن یہاں کے 29 نقصان ایک سر درد ختم کرنے کے لیے. ایک بیماری ختم کر کے ہم 30 بیماریاں لیتے, جبکہ اہل بیت کے طب میں موجود ہے. ابھی جو آپ نے سنا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو نسخہ ہے اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں کرونا کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں. نسخے کا نام امام موسیٰ کاظم ہے. اس میں جو حلیلہ سیاہ ہے نا, حلیلہ سیاہ صرف, ہاں جی, اس کے اندر میں نے عرض کیا جو ریسرچ کی گئی ہے دنیا کی یونیورسٹیوں میں کہ ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے, ایک ایسا ایسڈ ہے جو دنیا کے ہر وائرس کو مار دیتا ہے. معجزہ ہے, بے اہل بیت کا معجزہ. ایک ہم نے کلپ میں بھی اس ڈاکٹر کا ذکر کیا ہے, بہت بڑا امریکن ڈاکٹر ہے, 10,000 تو اس نے مثلا یہ مختلف سرجن بھی آپریشن کتابیں کیا کیا لکھی. اس نے جو تحقیق کی بہت ہلا دینے والی تحقیق کی ہے. دنیا میں سب سے بڑی جو کلر بیماری ہے وہ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک. سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں ہارٹ اٹیک سے, دل کی بیماری سے. پھر دوسرے نمبر پہ پھر الگ ہے کہ دوسرے نمبر پہ کون سی بیماری. اس کی تحقیق بہت زبردست ہے. وہ کہتے ہیں دنیا میں جو تیسرے نمبر پہ سب سے مارنے والی بیماری ہے نا, وہ بیماری نہیں ہے, خود امریکہ کے ڈاکٹر ایلوپیتھی کے ہے. تیسرے نمبر پہ جو دنیا میں سب سے لوگوں کو مارتی ہے وہ دوائی نہیں, خود یہ دوائی ہے. یہ جو انگریزی دوائیں ہیں نا ایلوپیتھی کی, یہ مارتی ہیں. اس کے اتنے ری ایکشن ہیں. انہوں نے تو 45 یا 50 لاکھ لکھے, اس نے تیسرے نمبر پہ لے کر آیا ہے کہ تیسرے نمبر پہ جو دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں دواؤں کے ری ایکشن سے مرتے ہیں, بیماری سے نہیں مرتے. تو اس وقت لوگ بیدار ہوئے ہیں. اس وقت ہے ہربل کا, نیچرل کا. ہاں, اور اس ہربل میں سب سے آگے کون ہے؟ طب اہل بیت. ہر عالم کو طب اہل بیت سے آشنا ہونا چاہیے. پہلے جتنے ہمارے علماء تھے وہ طبیب بھی تھے اور عالم بھی تھے. تو نتیجہ ہے وہ اقتصادی طور پہ کبھی محتاج نہیں تھے بلکہ لوگ ان کے محتاج تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ایک سازش ہے جسے آپ نے توڑنا ہے. ایک سازش امام خمینی نے توڑ دیا.
وہ سازش یہ کہ دین الگ ہے، سیاست الگ، تاکہ سیاست میں جو بدماش لوگ ہیں وہ حکومت میں آئیں، حکمرانی کریں. امام خمینی نے آ کے اس کو ختم کیا. نہیں، دین سیاست الگ نہیں ہے. ایک سیاست یزیدی ہے، ایک سیاست حسینی ہے. ہم حسینی سیاست کے وارث ہیں، جس میں نہ جھوٹ ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، جس میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، امانت داری. یہ ختم. لیکن دوسری جو ہے وہ سازش ابھی تک ختم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہی ہے کہ پہلے علماء طبیب ہوتے تھے، ظالموں نے علماء سے طب چھین لیا. سازش کیوں چھینا؟ تاکہ عوام اور علماء میں فاصلہ ہو جائے. اگر یہ طبیب رہے گا تو 12 مہینے علماء کی ضرورت ہوگی. اب یہ طبیب نہیں ہے تو صرف محرم میں سے بلائیں گے، باقی 11 مہینے لوگ دوسری طرف جائیں گے. اگر ایک عالم طبیب بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، تو اسلامی کلچر، فرہنگ، ثقافت پھیلائے گا. دوائی بھی دے گا تو ایک دعائی بھی دے گا.